اچھا حفیظ بھائی، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ دیکھیں، میں یہ اختلافات اپنی جگہ، ہم تو چیزوں کو کئی طرح سے دیکھتے ہیں نا، سیاست کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سماج کے بھی طالب علم ہیں، ادب کے بھی طالب علم ہیں. اب میں نے دیکھا کہ ایک شدید اختلاف ہوا، مگر لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کبھی عمران کی ذات پر بات نہیں کی، انہوں نے بھی، سچی بات ہے عمران خان صاحب نے، میں نے کبھی آن ایئر نہیں سنا، نہ کبھی نجی، بہت ہی نجی میں کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا. اچھا حسان جو ہیں آپ کے صاحبزادے، وہ بہت قریب ہیں ان کے. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس قسم کی پیچیدگیاں ہو جائیں خاندان میں، اور پھر دیکھیں اس کو وفاداری سے چلانا. جہاں تک حسان ہے نا، تو اس کے اندر اللہ نے اس کو بڑا ایک آئیڈیلزم دیا ہے. اب آئیڈیلزم اگر ان گائیڈڈ ہو تو کئی دفعہ بندہ غلط سمت میں میچور ہو جاتا ہے اور پھر بڑے جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے آئیڈیلزم کے پہ اس کو فیصلے جو کرتا ہے میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. دل سے میرے ساتھ آج بھی ہے اور ذہن سے یہ ہمارے ساتھ. اچھا نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سمت درست نہیں ہے، پی ٹی آئی کی سمت درست نہیں ہے، تو آپ نے کبھی حسان کو مشورہ دیا کہ بھئی اگر سیاست کرنی ہے تو نون لیگ میں چلے جاؤ، یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ حسان اللہ تعالیٰ زندگی دے اے پچھلے جنہ بھی ٹائم گزرے ہے پہلا اچھا کیوں تو اس میں پسی پٹواریوں والی حرکت کی. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے حفیظ بھائی نو ایک دو دفعہ ریکویسٹ کی تھی حسان بیٹے نو آن دیو، میں آن دیا ہی اٹارنی جنرل لوا دیں. تسی اج تک یہی تو تھوڑی اچھی گل لگی ہے کہ تھی کدی میرٹ تو علاوہ گل نہیں کر دے، اور ایک بندہ جو 5-7 سال کا ایکسپیرینس اس کو اٹارنی جنرل لوا دے چکر چ اے گل میرے حق چ خراب ہے. تھوڑے حق چ ہے کہ تسی میرٹ تے ہمیشہ لان دیو، آئی لو یو. میرے لیے تسی کوئی کمپرومائز نہ کرو. تو حفیظ بھائی، خاندان میں مشکل نہیں ہوتی؟ بہت ساری تقریبات اکٹھی ہوتی ہیں، آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سگی بہن ہے. ایک زمانے میں مشہور تھا کہ خان صاحب اپنی بہنوں کے بغیر یعنی کہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے زندگی کا، اور بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ان رشتوں کو نبھانا؟ خاندان کو کہا جائے تو کوئی ایسی گل نہیں ہے، ادھر منہ کر کے روٹی کھانا ہوتے ہیں، ادھر منہ کر کے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت ہے کہ یہ اس بات کی خوشی ہے کہ اگر میرے بچے جو ہے نا، وہ میرا خان صاحب سے جو مسئلہ کوئی یہ ذاتی لڑائی تو ہے نہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو میرے لیے مجھے سوٹ کرتی ہے لیکن ایز اے بھانجے آئے بھانجیاں ان کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری اور عمران کے اندر جو ہے وہ بچے بھی وہ ڈسکس کریں یا اس کے اوپر اثر آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہ کڑا وقت آئے ہوئے ہے اور مزید ان کی زندگی میں مشکلات آنی ہیں. اور مجھے یہ بات میری اپنی بیٹے سے بھی ہوئی ہے اور آج سے 8-9 مہینے پہلے ہوئی ہے. بیٹا پیچھے ہٹ جا. میں نے خیر بندہ قربان کر سکتا، میں نے اسے کہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو سے قریب پھر رہے ہیں، یہ سارے جب آئے گا سخت ٹائم چھوڑ جائیں گے، بہت سارے چھوڑ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ماموں کے ساتھ کھڑے رہیں. اور اچھا یہ بتائیے حفیظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منزل حاصل کرنی ہے مگر اس منزل کے حصول کے لیے حق اور انصاف کو نہیں چھوڑنا. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منزل حاصل کرنی ہے، مقصد نیک ہے مگر اس مقصد کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی ہے یا یہ ہے کہ صرف اور صرف بس ایک اپنی شان؟ شاہ صاحب آپ نے بات کی ہے، میرے لیے اٹس آل گریک. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ نیک مقصد کے لیے کون سے گندے کام کرنے پڑتے ہیں. میں تو آج تک یہ اگر مقصد نیک ہے تو کام آپ کو سارے اچھے کرنے پڑیں گے. نہیں مثلا جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر پچھلے 40 سال میں کوئی شخص نیک نیتی سے بھی سیاست میں آنا چاہے تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ حلقوں کی سپورٹ کے بغیر یا خاص سطح کی یعنی کہ سپورٹ کے بغیر، حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب نیک مقصد بھی اگر ہو تب بھی ممکن نہیں ہے. میں ان معنوں میں بات کر رہا تھا کہ بس پھر ٹھیک ہے، پھر جب تک میاں صاحب کی دوستی چل رہی ہے تو پھر ان کو برداشت کرنا چاہیے. پھر جب وہ ان کو علیحدہ کر ان کے ساتھ ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ان کو یہ کر لیں، پھر یہ باریاں لگی رہیں گی ہر ایک کی. حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو تجربہ ہے آپ کی دوستی کا اور تعلق کا خان صاحب کے ساتھ، اب جیسے 70 برس ہے، 10 برس سے اگر تعلق ہو 60 برس اکٹھے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے
कुछ सीखा है जो कुछ भी इस अरसे में बीता, और क्या वो एक बदले हुए सियासतदान के तौर पर सामने बिगड़ आया? गए, नहीं, बहुत बिगड़ गए। बिगड़ बिगड़ गया। इमरान जिससे मैं वाकिफ था, खुदा गवाह है कि वो ये नहीं था। मेरे पीछे पै गए ने। क्यों इतना बदल गए? आप ये कह रहे हैं वैल्यूज नहीं रही हैं, इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि वैल्यूज थी, मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं आपको कि किसी पहले ऐसे नहीं थे, तो किसी बीच चीज- में क्या हुआ है? किसी चीज की बहुत ख्वाहिश हो ना, बहुत ख्वाहिश हो। मियाँ साहब को अब वजीर आजम बनने की ख्वाहिश थी, कंप्रोमाइजेस किए हैं ना। इमरान खान साहब को वजीर आजम बनने की बहुत ख्वाहिश थी। जब आप इस चीज की टूट के ख्वाहिश करेंगे तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको अपने आप को उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते। कॉम्प्रोमाइज करने। आई एम सो सॉरी कि मैंने एक ज़माने में तुम्हारी जेब से टॉफी निकाली थी और तुम आज मेरे से उस बात का बदला ले रहे हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तुम्हारे दिल से आज भी गिला दूर नहीं हुआ। ये नौबत आ गई कि ये लोग तुम्हारा हाथ चूम रहे हैं जो हमारे न्याजी कबीले को इतना बदनाम करते हैं। मेरा तो गुस्सा भी यही है कि आपकी वजह से मेरा पूरा कबीला जो है अंडरमाइन हो रहा है। बहरहाल ये भी ठीक नहीं करते, मियाँ साहब को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी भी किसी को भी कौम जी हाँ, और कबीले के उसको नहीं लिहाज हिट से करना राना राजा फलाना जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त कह। हाफिज भाई हाथ चूम चूम के ओदी थे माफी मांगने हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कोई न्याजी कबीले के बारे में को बात करते हैं, सिर्फ फर्द वाहिद लेकिन उसका फायदा मिल रहा है इनको। शाह साहब, ये मियाँ वाली के लोग मजीद बायस हो जाते हैं। वो हाँ, वो और कई ज्यादा लोगों ने इसलिए अपना इख्तलाफ उनसे तर्क कर दिया है कि वो समझते हैं कि जिनको न्याजी करके कॉर्नर किया जा रहा है, जद्दो कोब किया है, तो मियाँ वाली में तो इनकी बड़ाई बढ़ रही है। वो इनको फायदा हो जाता होम है। कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज मैं बबांगे दौल कह रहा उस पायरी चढ़ के सारे न्याजी मेरी जान ने। उस भाई ने तो जो पहला लेटर निकलवाया, उन्होंने कहा जी कि मेरे नाम के साथ न्याजी ना लगाया जाए। ये भी तो एक मेरा अजीब नाम बात है। इमरान खान है और उससे ज़्यादा उसका नाम इमरान खान है, उससे न्याजी नाम, ये भी एक खैर इतनी बात लंबी चली जाएगी। इसके अंदर मैं भी शरीक हूँ उनके न्याजी नाम में, क्योंकि मैंने उनके नॉमिनेशन पेपर 96 में और 2002 में मियाँ वाली में भरे थे। उसमें न्याजी नहीं लिखा था, तो नहीं, मैंने लिखा था इनके वैसे उनका अपने बाकी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड इमरान खान है शुरू से ही। इनका मेरा जो गिवन नेम है इमरान अहमद खान। वो मुखालिफिन तो ख़ास तौर पे जब जोर दे के न्याजी कहते हैं तो वो जो 71 का सारा मामला था उस हवाले से हिट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ वो भी गलत था। इस मुल्क में जितनी भी कौमें पाई जाती हैं, जितनी भी रेसेस पाई जाते हैं, सब में लोगों ने कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, सब में कुछ लोगों की वजह से नाकामयाबी हुई है। उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी पूरे कबीले को या पूरी रेस को या पूरी कौम को आप बदनाम करें। नहीं साहब, इमरान खान साहब जितना मर्जी इस चीज को माइंड करें, लेकिन क्या बात है हाफिज भाई, आई लव यू, आई लव यू। या तुम फेल हो गए। देखो चुम्मी जो है वो ऐसे नहीं देते, ऐसे देते हैं। ਆ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ